اگر نمازیں پوری نکلیں تو باقی سارے اعمال بھی ٹھیک ہی نکلیں گے۔ یہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے اور لوگوں کو روشنی دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں تیری دعوت کا۔ جب چیز واجب نہ ہوئی ہو اور کر لی جائے اس سے واجب ادا نہیں ہوتا۔ جتنی اہمیت 5ویں ٹائر کی اس کے لیے ہے اتنی اہمیت ہی سنتوں کی ہے، نوافل کی ہے۔ ساری کائنات بیچ کر تم جنت میں 1 انچ مربع نہیں خرید سکتے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ اللہ کی جنتوں میں بڑے پروٹوکول کے ساتھ رہیں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں۔ نماز سے متعلق اس میں 2 صفات ہیں۔ شروع میں فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نمازوں پر دوام کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ بیچ میں چھٹی نہیں کرتے۔ یہ بندہ نمازی ہے مگر فجر کی اور عشاء کی پڑھتا ہے، یہ بیچ میں چھٹی کرتا ہے، یہ نمازی نہیں ہے۔ اور دوسری خوبی یہ بیان کی کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا معنی کہ نماز کو کوئی چوٹ نہ لگنے پائے ادھر سے ادھر سے۔ تو حفاظت میں بہت چیزیں شامل ہیں، خشوع خضوع بھی، اور ادھر ادھر نظر بھی نہ جائے اور توجہ بھی ادھر ادھر نہ جائے، اور آپ کی نیت بھی خالص ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، رخ بھی قبلہ کی طرف ہو، یہ سب اس میں شامل ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ نماز اس وقت ناقص ہو جاتی یا جب اس کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے جب اس کی 1 رکعت یا 2 رکعتیں رہ جائیں۔ اور رکعات نہ رہ جائیں، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ ان سے پہلے اور بعد والی سنتیں پڑھیں۔ جو شخص نماز پڑھنے کی نیت سے آتا ہے اس کی کبھی 1 رکعت رہ جائے گی، کبھی 2 رہ جائیں گی، اور جو شخص سنتیں پڑھنے کی نیت سے آتا ہے وہ اگر لیٹ ہوا تو سنتیں رہ جائیں گی، نماز محفوظ ہو جائے گی۔ تو والذین هم علی صلاتهم یحافظون کا معنی وہ لوگ جو سنتیں پڑھتے ہیں، کیونکہ سنتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ بہت قیمتی ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ اگر نمازیں پوری نکلیں تو باقی سارے اعمال بھی ٹھیک ہی نکلیں گے۔ نمازیں ناقص نکلیں تو باقی اعمال بھی ناقص ہی نکلیں گے، یعنی یہ معیار ہے آپ کے سارے اعمال نامے کا، آپ کی جنت جہنم کا۔ یہ سوئی ہے جو بتاتی ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے۔ آپ کے سارے اعمال کو دیکھنے کی بجائے ہم خالی نماز دیکھ لیں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ آپ کیسے ہیں۔ اگر آپ کا یہ تصور ہے کہ میں سارا دن بڑی میٹنگیں کرتا ہوں، بڑی ملاقاتیں کرتا ہوں، بڑے دعوت کے کام کرتا ہوں، مگر نماز میری خراب ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب آپ کی دعوت بھی خراب ہی ہے، آپ کی دعوت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں رات گئے تک لوگوں سے ملاقاتیں کرتا رہتا ہوں اور میری فجر رہ جاتی ہے، تو آپ کی ملاقاتوں میں کوئی برکت نہیں ہے، آپ کی دعوت کے کام میں کوئی برکت نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ وہ جو شمع ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو جلاتی ہے اور لوگوں کو روشنی دیتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو جلا رہا ہے اور لوگوں کو روشنی دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں تیری دعوت کا، کوئی فائدہ نہیں تیری دعوت کا، اگر تو بے نماز ہے تو، اگر تیری نمازوں کی حفاظت نہیں ہے تو۔ ہم نے نمازوں کو نا یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ ان کی خیر ہے، میٹنگ لیٹ ہو رہی تھی اس لیے ہم نے نماز لیٹ کر دی، اور چونکہ میٹنگ لمبی چلنی تھی اس لیے ہم نے نماز وقت سے پہلے پڑھ لی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
ابھی اس کا وقت نہیں آیا تو آپ نے کیسے پڑھ لی بھائی؟ ایک چیز آپ پر لازم ہی نہیں ہوئی، جیسے ایک بچہ ہے وہ 10 سال کا ہے، بالغ نہیں ہوا، والدین کے ساتھ حج کرے، حج اس کا اجر ملے گا، اس کے والدین کو بھی ملے گا، لیکن جوان ہونے کے بعد اگر اس کے بعد طاقت آئی تو حج واجب ہو جائے گا اس پر، کیونکہ اس نے اس وقت کیا تھا جب واجب ہوا ہی نہیں تھا۔ اب اس پہ واجبات آئے تو اب واجب ہو جائے گا۔ ایک غلام ہے، اس نے اپنے مالک کے ساتھ مل کر حج کیا ہے، تو جب وہ آزاد ہو گیا اس کے بعد پیسہ آئے گا تو اس پر حج پھر واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت اس نے کیا تھا جب واجب تھا ہی نہیں۔ اس سے واجب ادا نہیں ہوتا، جب چیز واجب نہ ہوئی ہو اور کر لی جائے اس سے واجب ادا نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ وقت سے پہلے نماز پڑھیں گے تو آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، نمازوں کا کھلواڑ نہ کرو، اور سنتیں ادا کیا کرو، سنتیں ادا کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازیں پوری نکلی تو سارے اعمال درست نکلیں گے، بہت بڑی بات ہے۔ اور نمازیں ناقص نکلیں، پہلے تو یہ سمجھو کہ نمازیں ناقص کیسے نکلیں گی۔ ایک تو یہ کہ پڑھتا ہی نہیں تھا، یہ تو بے نماز ہے ویسے ہی۔ نمازیں ناقص اس کی نکلیں گی جس کی نمازیں پڑھی تھیں مگر اس میں نقص آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داود میں، ایک آدمی 100 نمبر کی نماز پڑھتا ہے اس کو 40-50 ملتے ہیں، ایک آدمی 100 نمبر کی نماز پڑھتا ہے اس کو 20-25 ملتے ہیں، ایک آدمی 100 نمبر کی نماز پڑھتا ہے وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا۔ تو اس کی شرطیں اپنے پاکی پلیتی، کپڑے کی، زمین کی، جسم کی، اور توجہ اور نماز کا صحیح سمجھنا، نماز کو سمجھ کر پڑھنا، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں۔ آپ کی صف درست ہو یہ بھی کاؤنٹ کرتی ہے۔ تو فرمایا نمبر کم ہو جاتے ہیں، اللہ فرمائے گا انظروا لعبدی هل له من نوافل، دیکھو کہ میرے بندے کے کوئی نفلی نماز ہو تو جگاڑ کر کے ٹوٹل پورا کر کے اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو اگر اس نے سنتیں پڑھی ہی نہیں اور فرض تو کم ہو ہی جاتے ہیں، یہ تو طے ہے، تو وہ تو چوراہے میں کھڑا ہوگا۔ جیسے کسی نے فیملی کے ساتھ اپنی گاڑی میں کراچی جانا ہو اور 5واں ٹائر اس کے پاس ہو ہی نہ، تو جہاں پنکچر ہوگا وہیں کھڑا ہو جائے گا، آگے نہیں جا سکتا۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ 4 تو پورے ہیں نا، تو 4 تو پورے تیرے، لیکن اگر کم نکلے ان میں سے ایک کم ہو گیا تو کہاں جاؤ گے؟ جتنی اہمیت 5ویں ٹائر کی اس کے لیے ہے اتنی اہمیت ہی سنتوں کی ہے، نوافل کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی 12 رکعۃ فی الیوم واللیلہ، جو دن رات میں 12 سنتیں پڑھے گا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا جنت میں محل تیار کرے گا۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ دن میں 12 رکعتیں پڑھو تو ڈیفینس میں کوٹھی لے کر دوں گا تو کیا خیال ہے؟ سارے لائن میں لگ جائیں گے۔ اور اللہ کے بندو تصور کرو جنت کا محل مل رہا ہے، وہاں مرلوں کا حساب نہیں چلتا، وہاں انچوں کا حساب چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لموضع صوت احدکم من الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، ساری کائنات بیچ کر تم جنت میں 1 انچ مربع نہیں خرید سکتے، وہاں آپ کا سینکڑوں میلوں میں محل تیار ہوگا 12 رکعتیں پڑھنے سے، 2 یا 4 زور سے پہلے، 2 یا 4 بعد میں، اور مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2، جن کو سنت موقدہ کا علماء نے نام دیا ہے۔ یہ 12 رکعتیں پڑھنے سے جنت میں محل تیار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الجنت طیبۃ تربۃ وعذبۃ الماء، جنت اچھی مٹی اور میٹھا پانی ہے۔ اگر اچھی مٹی اور میٹھا پانی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فصل اچھی ہوتی ہے، لیکن فرمایا وہ چٹیل میدان ہے، وہاں گھر بنانا ہے تو یہاں سے
انویسٹمنٹ کرنی ہے، وہاں درخت لگانا ہے تو یہاں سے بھیجنے ہیں، تو محل بنوانا ہے تو یہ 12 رکعتیں پڑھو، اور اگر باغ لگوانا ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، جتنے بھی اذکار ہیں ہر کلمے سے وہاں درخت لگتا ہے، اور ایک ایک درخت کا سایہ 100 سال کوئی چلتا رہے، ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4، اللہ اس بندے پہ رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، اور یہ تمام سنتیں 2 کر کے پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، دن اور رات کی سنتیں 2 ہی ہوتی ہیں، 2 پڑھ لو پھر 2 پڑھ لو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کو اجازت نہیں دے گا کہ اس کو چھو سکے، اس کو جہنم چھو بھی نہیں سکے گی جو ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، وہاں بیٹھ گپیں لگا، اٹھ کے چلا جاتا ہے، وقت تو اس کا بھی گزر گیا، جو پڑھ رہا اس کا بھی گزر گیا، لیکن نتیجے میں فرق بہت زیادہ ہوگا۔ ایسے ہی میرے عزیز بھائیوں، جس کی نمازیں رہ گئی ہوں کبھی جہالت میں، کچھ لوگ تو قضاء عمری شروع کر دیتے ہیں، اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن وہ پکی سچی توبہ کرے اور وہ کثرت کے ساتھ نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی کمی پوری کر دے گا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی بہانہ ہو یا نہ بہانہ ہو، آئے اور رکعتیں پڑھتا رہا کرے، وضو کرے، پڑھ لیا کرے۔ جو تحیۃ الوضو پڑھتا ہے اس کو بھی بڑا اجر ملتا ہے، اور جو تحیۃ المسجد پڑھتا ہے اس کو بھی بڑا اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال تو کیا کرتا ہے؟ جب مجھے اللہ نے جنت دکھائی تو وہاں تیرے قدموں کی آہٹ آ رہی تھی۔ کہنے لگے، جی میں یہ کرتا ہوں کہ جب بھی بے وضو ہوں وضو کر لیتا ہوں، اور جتنی اللہ توفیق دے نفل پڑھ لیتا ہوں، 2 4 6 جتنی اللہ توفیق دے۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پڑوس میں جنت میں رہوں۔ بڑا سیانہ بندہ تھا، ہاں بھائی سب سے زیادہ پروٹوکول آپ کو مل رہا ہے، تو آپ کا پڑوس مانگ لیا تو مطلب سب کچھ ہی مانگ لیا۔ آپ نے فرمایا تو بہت بڑی بات کر دی تو نے، تو ہاتھ ہلکا رکھ، کوئی اور چیز مانگ لے۔ کہتا نا جی مجھے تو یہی چاہیے۔ فرمایا پھر ایسے کر، تو زیادہ زیادہ نفلی نمازیں پڑھا کر، اور میں تیرے لیے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ تجھے میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ زیادہ نفلی نمازیں پڑھا کر۔ تو اس لیے میرے طالب علم اور غیر طالب علم بھائیوں، میں دیکھتا ہوں کہ بہت بے رغبتی ہے ہمارے اندر۔ ایک طرف تو وہ انتہا ہے کہ مولویوں نے نفلوں کو بھی فرض کر دیا، سنتوں کو بھی فرض کر دیا۔ کسی عام آدمی سے پوچھو عشاء کی کتنی رکعتیں؟ بولے 17۔ اچھا تو اگر 15 پڑھے تو؟ بولے نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ 4 میرے رب نے فرض کی اور 13 مولوی صاحب نے۔ ایک وہ انتہا ہے، اور ایک یہ انتہا ہے کہ ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہمارا فرض ہے کہ ہم نہ اللہ کی جگہ پہ بیٹھ کے فرض کریں اللہ کے بندوں پر جو رب نے فرض نہیں کیا، اور نہ ان سے بے رغبتی کریں، بلکہ ان کی جو حقیقی فضیلت ہے وہ بیان بھی کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔